بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جوان کو دیکھا کہ پیدل چل رہا ہے، نہ تو اس کے پاس سواری ہے، نہ توشہ، نہ پانی۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا، اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، اسی کے پاس۔ میں نے کہا، توشہ کہاں ہے؟ کہا، اسی کے ذمے ہے۔ میں نے کہا، یہ راستہ بغیر توشہ اور پانی کے طے نہیں ہوگا، آخر تیرے ساتھ کچھ ہے بھی؟ اس نے کہا، میں نے سفر کے شروع کے وقت 5 حرف توشے کے لیے پکڑ لیے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد، کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ کہنے لگا کہ کاف کے معنی کافی کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہادی ہدایت کرنے والا، یا کے معنی ٹھکانہ دینے والا، عین کے معنی عالم ہر بات کا جاننے والا، صاد کے معنی صادق اپنے وعدے کا سچا۔ جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور سچا ہو، وہ برباد ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے کہ توشہ اور پانی لادے لادے پھرے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا۔ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، بڑے میاں، دنیا کے کرتے سے برہنہ رہنا بہتر ہے۔ دنیا کی حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور اس کی حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور یہ کہا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، یعنی اطاعت، اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی گناہ۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ تھا۔ میں نے کہا، تم لبیک نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے جواب ملے، نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے راستے میں اس کو نہیں دیکھا۔ آخر کار وہ مینا میں نظر آیا اور اس نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، میرا خون حرم میں بھی اس کے لیے حلال ہے اور حرم سے باہر بھی۔ اللہ کی قسم، اگر میری روح کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس پاک ذات کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے۔ اور ملامت کرنے والے، مجھے اس کے عشق میں ملامت نہ کر۔ اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو کبھی بھی لب کشائی نہ کرے۔ لوگ اپنے بدن سے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی پاک ذات کا طواف کرتے تو حرم سے بھی بے نیاز ہوتے۔ عید کے دن لوگوں نے تو بھیڑ بکری کی قربانی کی، لیکن معشوق نے میری جان کی اس دن قربانی کی۔ لوگوں نے حج کیا اور میرا حج اپنی سکون کی چیز کا ہے۔ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، میں تو اپنے خون کی اور اپنی جان کی قربانی کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ، لوگوں نے قربانیوں کے ساتھ تیرا تقرب حاصل کیا، میرے پاس کوئی چیز قربانی کے لیے نہیں ہے سوائے اپنی جان کے۔ میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو اس کو قبول کر لے۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز اور تکفین کی اور رات بھر اس کی سوچ میں پریشان اور متفکر رہا۔ اسی میں آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوا اور مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کیا اور مجھے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ پاک کی کھربوں رحمتیں ہوں اس پر اور ایسی راہ اختیار کرنے والوں پر۔
آمین۔